سوال آیا ہے، میری والدہ کا جگر اور معدہ ٹیسٹ کروایا ہے، جگر اور معدہ کام نہیں کرتا، ایچ بی بہت کم ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں، کمزوری بھی رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے زندگی میں کبھی بھی علاج کی طرف جانے سے پہلے اس چیز کی طرف جاؤ جو آپ کو بیمار کرتی ہے۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے، وہ خوبصورت طریقہ ہے میرے محترم بھائیوں، جو ہمیں بیمار ہونے نہیں دے گا، جو ہمیں بیمار سب سے پہلے جو چیز آپ کے معدے اور جگر کو خراب کرتی ہے اس سے بچو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ہر وہ چیز آپ کے معدے اور جگر کو خراب کرے گی میرے محترم بھائیوں جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، جس کو اللہ نے پیدا، اچھا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائے جانا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جو چیز مٹی سے نکلتی ہے، ایک بات سمجھ لو، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا تو ہمارے برین کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ معلومات دے دی تھی، ہمارے جگر اور معدے کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ تم نے کس کو ہضم کرنا اور کس کو ہضم۔ اس کو نا سائنٹیفکلی سمجھ لو، سائنس کہتی ہے جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے نا، آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، وہ اس کا امیج لے کے برین کو دیتی ہیں، اور برین اس امیج کے اکارڈنگ کیمیکل بناتا ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے پھل آتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں، ڈرائی فروٹ آتے ہیں، اجناس آتے ہیں، تو وہ تصویر آنکھوں نے لی، برین کو دی، اور برین نے اسی کے مطابق کیمیکل بنا دیا۔ ذرا سوچو، جب آپ کی آنکھوں کو پیزا نظر آئے گا، جب آپ کی آنکھوں کو یہ سٹرنگ نظر آئے گی، سپرائٹ نظر آئے گی، کوک نظر آئے گی، اور وہ برین کو دیں گے، تو کیا اللہ نے برین کو کوک کی کوئی پکچر دی ہے؟ سپرائٹ کی کوئی پکچر دی ہے؟ کوئی پیزے کی کوئی پکچر دی ہے؟ اس کے لیے وہ کیا پیدا کرے گا؟ برین صرف وہ پیدا کرے گا جس کا رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ ان چیزوں کا حکم رب نے دیا ہی تو یہ ہضم کیسے ہوں گی؟ میرے محترم بھائیوں، جب آلو والی روٹی آتی ہے نا، بیسن والی روٹی آتی ہے، قیمے والا نان آتا ہے، تو برین کو پتہ ہے یہ قیمہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ آلو ہے، اس کو پتہ ہے یہ بیسن ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے کیا سیکریشن دینی ہے یہ بھی برین کو پتہ ہے۔ لیکن جب پیزا آئے گا تو کیا برین کو پتہ ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب سیب کا جوس آتا ہے نا، یا سیب آتا ہے، تو برین کو پتہ ہے یہ کیا ہے، لیکن جب سپرائٹ آئے گی تو کیا برین کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون سے کیمیکل ہیں، اس کو کیسے ڈائجسٹ کرنا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، آپ کا معدہ اور جگر خراب کس وجہ سے ہوا؟ جب وہ چیزیں کھائیں جو فطرت کا حصہ، تو سب سے پہلے کس کو چھوڑنا ہے؟ جتنی غیر فطری چیزیں ہیں وہ ہمارے بدن کی ضرورت۔ یقین جانو، آج پورے کا پورا یورپ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں کھانی ہیں جو زمین پیدا کرتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر جگر کو اور معدے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، صرف جگر اور معدہ نہیں، آپ کا پورا بدن، اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ، اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ۔ پکانے کے لیے کوکنگ آئل، سرسوں کا تیل استعمال کرو، چینی بند کر کے گڑ استعمال کرو، پتھر والا نمک خود گھر میں لا کے کوٹ کے پیس کے استعمال کرو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو چکیاں، چائنا کی چکی، لوہے کی چکی، سٹیل کی چکی، بلیڈ کی چکی، پتریوں والی چکی، اس میں جب گندم ڈالی جاتی ہے، موٹر کو چلایا جاتا ہے، اور آٹا تو اس لیے کھانا تھا کہ اس کا چوکر، اس کی سوجی، اس کا میدا، اس کا فائبر ہمارے جسم کو نفع دے، لیکن جب اس کو آپ نے موٹر میں ڈال کے موٹر کا بٹن دبایا تو وہ چوکر کہاں جائے گا؟ اس کا فائبر کہاں جائے گا؟ اس کا میدا کہاں جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، وہ چکی سے آٹا نہیں نکل رہا، جلا ہوا بھس نکل رہا ہے، اور آپ کیا کھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی آٹا کبھی چھان کے نہیں کھایا، بغیر چھنا ہوا آٹا کھایا۔ تو بغیر چھنا ہوا آٹا کہاں سے آئے گا؟ پتھر کی چکی سے۔
دین، اللہ کی قسم یہ چکی کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ چکی چلا چلا کے کیا بنے تھے؟ اور وہ چکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کس نے تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنِ اللَّهَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کا نبی کوئی کام نہیں کرتا جب تک اللہ وحی نہ کرے. میرے محترم بھائیو، چکی کا آٹا پسا ہوا کھاؤ اور چینی بند کر کے گڑ لو، اور پانی مٹی کے گڑھے میں، زمین سے نکلا ہوا پانی مٹی کے گڑھے میں 8 سے 10 گھنٹے رکھ کے یہ پانی پیو. جب یہ چیزیں لوگے، بتاؤ کبھی جگر خراب ہوگا؟ کبھی میدا خراب ہوگا؟ اور جس کا جگر اور میدا خراب ہو گیا ہے، میرے محترم بھائیو، ایک پورا لیکچر ہے، 36 منٹ کا وہ پورا لیکچر ہے، جگر خراب کیوں ہوتا ہے. اس میں میرے محترم بھائیو 10 کام بتائے ہیں. یہ جس بھائی نے سوال پوچھا ہے وہ وہاں جا کے یوٹیوب میں اس کو دیکھ لے، انشاءاللہ اس کو اس کا پورا جواب مل جائے گا.